مسلمان اہل سنت اور اہل تشیع بزرگوں، میں نے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اعلیٰ کتاب اور آخر کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں سے جو کہ آیہ مقدسہ تلاوت کی ہے، اپنے وقت میں اسی آیت کے ضمن میں تفاسیر اور احادیث کی روشنی میں کچھ دعوت فکر دوں گا۔ دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اس قرآن پاک کے صحیح پڑھنے اور اس کے صحیح سمجھنے اور اس پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو علم ہے میں کبھی اپنے موضوع سے باہر نہیں جاتا، ایک موضوع پہ رہ کے گفتگو کرنے کا عادی ہوں، ایسا مولوی نہیں ہوں جو ایک بار سیال کوٹ سے کروں دوسری ڈائریکٹ لاہور چلا جاؤں، نہیں۔ میری اس آج کے جشن کا لیکچر، آج کے اس جشن کا کلاس مناظرہ کا سب جو میں نے سنانا ہے وہ صرف اس بات پہ ہے کہ ہم شیعوں کا نبی کب سے نبی ہے۔ آپ نے بالکل ڈرنا نہیں، میری زبان سے جو بھی لفظ نکلے گا میں اپنے لفظوں کا خود ذمہ دار ہوں۔ پاکستان کی شرعی عدالت سے لے کر قانون کی سب سے بڑی عدالت تک میری ذمہ داری ہے کہ میری زبان سے نکلا ہوا کوئی جملہ کوئی مائی کا لال پوری دنیا میں غلط ثابت کرے، یہ میں نے پوری دنیا کا نام لیا ہے، یہ بکھر والے مولوی ویسے میری تک میں نہیں ہے، تو غلط ثابت کرے اسے منہ مانگا انعام بھی دوں گا، اس مولوی کے ہاتھ پہ بیعت بھی کروں گا۔ ہوں سمجھ آ رہی ہے موضوع کیا ہے؟ ہم شیعوں کا نبی کب سے نبی ہے۔ ہاں اب غصہ نہیں کرنا، دونوں شیعہ سنی بھائی میرے سامنے بیٹھے ہو، میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ شیعوں کے نبی کے بارے میں مقام نبوت کیا ہے اور تمہارا نبی کے بارے میں مقام نبوت کیا ہے۔ میرے بھائی کہتے ہیں ہمارا نبی وہ ہے جو نعوذ باللہ ان پڑھ نبی ہے، ہم کہتے ہیں ہمارا نبی وہ ہے جس کو اللہ نے معلم حقیقی بنا کے بھیجا۔ بات سمجھے؟ ہمارے بھائی کہتے ہیں ہمارا نبی وہ ہے جو آپریشن سے نبی بنا تھا، ہم کہتے ہیں نہیں ہمارا شیعوں کا نبی جناب محمد ہمارے وہ نبی ہیں جن کو اللہ نے علم پہلے دیا ہے دنیا میں بعد میں بھیجا ہے۔ بات سمجھا رہی ہے؟ یہ میں تمہیں فرق سمجھا رہا ہوں، سمجھا رہی بھائی؟ ہاں ہمارے بھائی کہتے ہیں نبی جب بیمار ہو جائے تو نبی کی بات کو مانا نہیں جاتا، ہم کہتے ہیں شیعوں کا نبی وہ ہے کہ جس کی ہر حال میں اطاعت واجب ہے۔ بات سمجھے؟ یہ میں آپ پہلے فرق بتا رہا ہوں ہے۔ میرے بھائیوں کا نبی وہ ہے جو غیر ماں کا دودھ پیتا ہے، شیعوں کا نبی وہ ہے جو کسی غیر ماں کا دودھ نہیں پیتا۔ بات سمجھ آ رہی نا؟ ہاں ہمارا نبی وہ نبی نہیں جو 40 سال کے بعد نبی بنا تھا، یہ فرق ہے۔ اس فرق کو ذہن میں رکھو گے تو پھر مقام نبوت کی تمہیں سمجھ آئے گی۔ حضرت قرآن سے پتہ کر دے کیا نبی 40 سال کے بعد نبی بنا ہے یا نبی کب سے نبی ہے؟ ہن بات سمجھ آ رہی نا؟ پارہ نمبر 4 ہے سورہ آل عمران سے میں نے آیت پڑھی ہے، قرآن میں آیت نہ ہو تو میں مجرم، ترجمہ غلط ہو تو میں واجب القتل۔ حسن اللہ فرما رہا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ ترجمہ نواب صدیق الحسن بپالی اہل حدیث، ملا فخر الدین رازی اہل سنت، مولانا ابو لالا مودودی اسلامی جماعت، مفتی محمد شفیع دیوبندی، پیر کرم شاہ بریلوی، مولانا فتح محمد جلندری، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، شاہ رفیع الدین محدث دہلوی، شاہ عبدالحق محدث دہلوی، قاری اشرف علی تھانوی، احمد رضا بریلوی، پھر فرمان علی شیعہ سے لے کے نور الدین مرزائی تک ترجمے کی ذمہ داری۔ اگر کوئی مائی کا لال کہے اس نے آیت کا ترجمہ غلط کیا ہے، مجھے دنیا کی جس عدالت میں دیکھ چاہے بلاؤ، میری صدا ہے موت۔ اگر ہے ترجمہ صحیح تو سن، پھر اللہ کہہ رہا ہے یہ پہلا جشن ہے جو نبی کی خوشی میں ہو رہا ہے، پہلا جشن۔ اور کو بات سمجھے، پہلا جشن ہے جس میں خطاب کرنے والا اللہ ہے، سننے والے سارے نبی ہیں۔ وہ بات سمجھ آئی؟ یہ نبی کی آمد میں یہ پہلا جشن ہے جو آمد رسول کے سلسلہ میں ہو رہا ہے، سب سے پہلا جشن۔
یہ تو مولویوں نے ترجمہ ہی غلط کیا ہے. اگر صحیح ترجمہ کرتے کسی بندے کی ضرورت نہ ہوتی محمد کو اپنے جیسا کہتا. بس سمجھا رہی نا. جب تم نے لفظ میلاد کہہ کے خود ثابت کر دیا یا نبی کو نور نہ مانو یا لفظ میلاد استعمال نہ کرو. میلاد نکلا ہے مولود سے. مولود کہتے ہیں کسی چیز کا جمنا. اور میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ یا نبی کو نور کہنا چھوڑ دو یا پھر نبی کو نعوذ باللہ پیدا کرنا چھوڑ دو. نور ہمیشہ ظاہر ہوتا ہے. نور کا ظہور ہوتا ہے. نور پیدا نہیں ہوتا. پیدا تو ہوتا ہے یا میں ہوتا ہوں. پیدا مولوی ہوتا ہے اور جہاں ہوتا ہے خود بھی پلید ہوتا ہے. جگہ بھی پلید ہوتی ہے. اماں بھی پلید ہوتی ہے. اور سمجھ آ رہی ہے؟ نور ہمیشہ ظاہر ہوتا ہے. اب سن ترجمہ. ہمارا نبی شیعوں کا نبی کب سے نبی ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کِتَابٍ وَحِکْمَةٍ. اے میرے محمد یاد کرو اس وقت کو جب میں نے تیری نبوت و رسالت کا وعدہ تمام نبیوں سے لیا. بات سمجھ آئی؟ جب میں نے تیری نبوت و رسالت کا وعدہ تمام نبیوں سے لیا. اللہ کہہ رہے اے محمد یاد کرو اس وقت کو. یاد کسے کروایا جاتا ہے؟ جس کے سامنے کو واقعہ ہو. وہ سمجھ آ رہی نا؟ اللہ کہہ رہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کِتَابٍ وَحِکْمَةٍ. اے میرے محمد یاد کرو اس وقت کو جب میں نے تیری نبوت اور رسالت کا وعدہ تمام گروہ انبیاء سے لیا. اللہ نے عالم ارواح کے اندر تمام نبیوں کو بلا کے حضرت آدم کو بلایا, نوح کو بلایا, ابراہیم کو بلایا, اسماعیل کو بلایا, سارے نبیوں کو بلا کے آواز خال کی اے میرے نبیوں آؤ آج میں تمہارے سروں پہ نبوت کا تاج رکھ کے تمہیں کتاب و حکمت دے کر زمین پر بھیج دوں. تو جب میں تمہیں زمین پر بھیج دوں پھر سن لو, چاہے آدم کا وقت ہو, چاہے نوح کا وقت ہو, چاہے ابراہیم کا وقت ہو, چاہے موسیٰ کا وقت ہو, چاہے عیسیٰ کا وقت ہو, تم میں سے کسی کا وقت ہو, تمہارے کسی کے وقت کے اندر ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم, تو پھر میرا ایک رسول آئے گا جو تمہاری نبوتوں کی تصدیق کرنے والا ہوگا. سمجھا ہے؟ میرا ایک نبی آئے گا جو تمہاری نبوتوں کی تصدیق کرنے والا ہوگا. ہاں نبیوں بتاؤ تم اس کے ساتھ کیا سلوک کرو گے؟ آواز نبیوں نے کہا اے اللہ تو بتا ہم نے اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے. آواز کال کے نبیوں پھر کان کھول کے سن لو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنصُرُنَّ. تمام نبیوں جب میرا محمد آ جائے تمہارا کلمہ ختم. بات سمجھائی نہیں؟ تمہارا کلمہ ختم. تم تمام نے میرے محمد کا کلمہ بھی پڑھنا ہے, ایمان بھی لانا ہے, وَلَا تَنصُرُنَّ, اور پھر اس کی مدد بھی کرنی ہے. کلمہ بھی پڑھنا ہے, مدد بھی کرنی ہے. کہا اے نبیوں قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي. اے نبیوں کیا تم اس وعدے کا میرے ساتھ اقرار کرتے ہو؟ لیکن سوچ سمجھ کے کرنا, معمولی وعدہ نہیں, یہ بڑا وزنی وعدہ ہے, سوچ سمجھ کے کرنا ہے. قَالَ أَقْرَرْتُمْ, اللہ نے کہا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو؟ تمام نبیوں نے کہا قَالُوا أَقْرَرْنَا, ہاں اللہ ہم اس کا اقرار کرتے ہیں. کہا میں ایسے نہیں چھوڑوں گا. سن لو اللہ واضح خال کے قَالَ فَاشْهَدُوا, اے نبیوں تم آپس میں ایک دوسرے کے اس وعدے کے گواہ بن جاؤ. سمجھ آ رہی ہے؟ گواہ بن جاؤ. ہاں آدم کا نوح گواہ, نوح کا ابراہیم گواہ, ابراہیم کا اسماعیل گواہ, سارے نبی ایک دوسرے کے گواہ بن جاؤ. کہا یہاں بھی نہیں چھوڑوں گا. فرمایا پھر سن لو صرف تم گواہ نہیں, وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ, میں اللہ بھی تمہارے ساتھ اس کے گواہ ہوں, اس وعدے کا گواہ ہوں, میں اللہ بھی گواہ ہوں. یہاں تک تو بات کی اللہ نے آرام سے. آگے اللہ نے فرمایا آپ نبیوں کان کھول کے سن لو فَمَن تَوَلَّ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. ہاں نبیوں اگر تم میں سے کوئی نبی میرے محمد کے سامنے وعدہ کر کے پھر گیا. لو یہ جملہ آپ سمجھ گئے یا میں سمجھ گیا تو جشن یہاں ختم ہو جائے گا. آپ نے میں کوشش کروں گا سمجھانے کی, آپ سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ کیا کہہ رہے ہیں نبیوں سے, اے نبیوں اگر تم میں سے کوئی اس وعدے کے بعد اقرار کرنے کے بعد میرے نبی کے سامنے پھر گیا,
پھر وہ نبی نہیں رہے گا، نبیوں کی صف سے نکال کر فاسقوں کی صف میں کھڑا کر دوں گا۔ تو پھر لکھ لو جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، قاری صحابت پھر اپنی عادت کے مطابق مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، اور آج سے لے کے قیامت تک، پاکستان سے لے کے سعودی عرب تک، عبد الوہاب روپڑی سے لے کر امام کعبہ تک چیلنج کر رہا ہے۔ پھر تجھے سمجھ جانا چاہیے خدا یہ کہہ رہا ہے، اگر کوئی نبی محمد کے سامنے اقرار کر کے پھر جائے، نبی نہیں رہتا۔ اگر کوئی نبی کا رشتہ دار نبی کے سامنے بہن کہہ کے مکر جائے تو پھر وہ کوئی سمجھ آئیے؟ اللہ کہہ رہا ہے اگر کوئی نبی میرے محمد کے سامنے اقرار کر کے پھر جائے، وہ نبی نہیں رہے گا۔ اگر کوئی اور نبی کے سامنے بخن کہہ کے مکر جائے، ان خود سوچ رہے وہ کیا ہوگا۔ اللہ کہہ رہا ہے یاد کرو اس وقت کو جب میں نے تیری نبوت اور رسالت کا وعدہ تمام نبیوں سے لیا۔ اب ثابت ہو رہا ہے قرآن سے کہ جب اللہ وعدہ لے رہا تھا، نبی وعدہ دے رہے تھے، میرا محمد وہاں موجود تھا، میرا نبی وہاں موجود تھا۔ میں نے کہا نا ہمارے شیعوں کا نبی وہ نبی نہیں جو 40 سال کے بعد نبی بنا تھا، ہم شیعوں کا نبی وہ نبی ہے۔ مشکات کے اندر سے حدیث پڑھا ہوں، حدیث نہ ہو تو میرا قتل معاف، ترجمہ غلط ہو تو میں واجب القتل۔ سن، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کب سے نبی ہیں؟ کیا آپ 40 سال سے نبی ہے یا کب سے نبی ہے؟ نبی نے صحابہ کرام کی طرف دیکھا اور مسکرا کے فرمایا سنو کانت نبیان آدم و بین الماء والتین، میں اس وقت سے نبی ہوں جب تمہارا ابا ہی نہ تھا۔ بات سمجھ آئیے؟ میں اس وقت سے نبی ہوں جب تمہارا ابا ہی نہ تھا، تمہارا ڈیڈی نہ تھا۔ آدم و بین الماء والتین، آدم ہی مٹی اور پانی کے درمیان تھا، میں اس وقت سے نبی ہوں۔ ہوں سمجھ آئی؟ شیعوں کا نبی وہ ہے کچھ بھی نہ تھا تو نبی تھا، اور کچھ بھی نہ تھا تو نبی تھا۔ ہاں میرے بھائیوں کا نبی 40 سال کے بعد نبی بنا ہے۔ یہی تو وجہ ہے میں نے کمالیہ شہر کے چوک میں جشن نور ظہور مصطفیٰ پڑھتے ہوئے یہ جملہ کہا ہے کہ میرے محمد کا ہر بندے کو کوئی حق نہیں وہ آنے کا جشن منائے۔ نبی کے آنے کی خوشی تو وہ کرے پہلے جس کے مذہب سے یہ ثابت ہو نبی جب دنیا پہ آیا تھا تو نبی تھا۔ کیا کھا گئے میرا جملہ یار؟ بھائی دنیا پہ آیا تھا تو نبی تھا۔ جب تم نبی 40 سال کے بعد مانتے ہو تو یہ بنگڑے کیوں ڈالتے ہو؟ آپ کو تو بنگڑے بھی 40 سال کے بعد ڈالنے چاہیے نا۔ جشن تو وہ منائے جس کے مذہب سے ثابت ہو کچھ بھی نہ تھا تو نبی تھا۔ نبی کے آنے کی خوشی تو وہ کرے کہ جس کے مذہب سے ثابت ہو کچھ بھی نہ تھا تو نبی تھا۔ شیعہ سنیں دوستو، بھول کر بھی نبی کو اپنے جیسا بشر نہ کہہ دینا، تمہارا بیڑا غرق ہو جائے گا، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاؤ گے۔ میں حدیث نہیں پڑھنے لگا، ڈائریکٹ قرآن کی آیت پڑھنے لگا ہوں۔ جو نبی کو اپنے جیسا بشر کہے اللہ اسے کیا کہتا ہے؟ پارہ نمبر 11 ہے، سورہ ہود ہے، گھر جا کے قرآن کھول کے چیک کر لینا۔ قرآن میں آیت نہ ہو تو میں مجرم، ترجمہ غلط ہو تو میں واجب القتل۔ سن، اللہ فرماتا ہے فَقَالَ مَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا۔ اللہ فرماتا ہے کافروں کے چودھری چھوٹے نہیں، آپ کا آگے میرا جملہ ہے، چھوٹے کافر نہیں، عام کافر نہیں، اللہ فرما رہا ہے کافروں کے چودھری، کافروں کے سردار۔ اللہ فرماتا ہے فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا۔ کافروں کے چودھری یہ کہتے ہیں، چھوٹے کافر نہیں بڑے کافر یہ کہتے ہیں نبی ہم جیسا بشر ہے۔ یہ میری ترجمہ آپ سمجھاتے تو آپ کو پتہ چل جائے۔ اللہ فرما رہا ہے کافروں کے چودھری کہتے ہیں نبی ہم جیسا بشر ہے، کافروں کے چودھری، وہ چھوٹے کافر نہیں بڑے کافر کہتے ہیں کہ نبی ہم جیسا بشر ہے۔ اب سمجھ آگئی؟ جس نے نبی کے وقت میں نبی کو اپنے جیسا بشر کہا، اللہ کہتا وہ بھی کافر۔ بات سمجھے؟ وہ بھی کافر۔ جو نبی کے بعد نبی کو اپنے جیسا بشر کہے وہ بھی کافر ہے، جو قیامت تک نبی کو اپنے جیسا بشر کہے وہ بھی کافر۔ ہاں تو میں تمہیں دعوت فکر دے کے کہہ رہا ہوں نبی کو کبھی بھی اپنے جیسا نہ کہنا۔
یہ مولوی تمہیں دھوکہ دیتا ہے، جیسے نبی کھاتا ہے ویسے ہم کھاتے ہیں، جیسے نبی چلتا ہے ویسے ہم چلتے ہیں، جیسے نبی دیکھتا ہے ویسے ہم دیکھتے ہیں، لہذا نبی ہم جیسا بشر ہے۔ میں کہتا ہوں لکھ لو، نہ تمہارا چلنا نبی جیسا ہے، نہ تمہارا کھانا نبی جیسا ہے، نہ تمہارا دیکھنا نبی جیسا ہے۔ ثابت کر دوں، تمہارا دیکھنا اور ہے، نبی کا دیکھنا اور ہے۔ لو بخاری شریف کی باب الصلاۃ سے حدیث پڑھ کے تمہیں سمجھا رہا ہوں، نبی کا دیکھنا اور ہے، تمہارا دیکھنا اور ہے۔ اب نبی پاک نماز پڑھا رہے تھے، صحابہ کرام نماز پڑھ رہے تھے، سمجھ آ رہی ہے؟ نبی پاک نماز پڑھا رہے تھے، صحابہ کرام نماز پڑھ رہے تھے، سب سے آخری صف میں ایک بندے نے، میں بندہ کہتا ہوں، وہ سمجھ آ رہی ہے؟ سب سے آخری صف میں ایک بندے نے نماز کے خلاف حرکت کی، نماز ختم ہوئی، نبی نے اس کو بلایا، اے فلاں بن فلاں، تو نے نماز کے خلاف یہ حرکت کیوں کی ہے؟ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں تو سب سے پیچھے تھا، آپ کو کیسے پتا چل گیا؟ اب کھا گئے نا میرا جملہ، وہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ وہ سمجھ آ رہی ہے نا؟ میں تو سب سے پیچھے تھا، آپ سب سے آگے تھے، آپ آگے میں پیچھے تھا، آپ کو میں نے کی حرکت ضرور ہے، لیکن آپ کو کیسے پتا چل گیا کہ میں نے یہ حرکت کی ہے؟ نبی مسکرا کے فرماتے ہیں کیا مجھے اپنے جیسا سمجھتے ہو؟ وہ سمجھ آئی ہے، اور تم مجھے اپنے جیسا سمجھتے ہو؟ سن لو، جتنا تم کو آگے سے نظر آتا ہے مجھے اس سے زیادہ پیچھے سے نظر آتا ہے۔ وہ سمجھ آئی نا؟ نہ تیرا دیکھنا نبی جیسا، نہ تیرا کھانا نبی جیسا، نہ تیرا چلنا نبی جیسا، نہ تیرا دیکھنا نبی جیسا، نہ تیرا سننا نبی جیسا۔ بات کی سمجھ آ رہی بھائی؟ ہم شیعوں کا نبی اس وقت سے نبی ہے جب کچھ بھی نہ تھا تو نبی تھا، کچھ بھی نہ تھا تو نبی تھا، عالم ارواح میں تھے، تمام نبیوں سے پہلے تھے، تمام دنیا سے پہلے تھے۔ اب آمنہ کے لال عالم ارواح سے عالم دنیا کی طرف آئے، کیا شانیں لے کے آئے، کیا عظمتیں لے کے آئے، کیا رفتیں لے کے آئے، کیا بلندیاں لے کے آئے۔ آخر میں تجھے بتاؤں، سن لے میرے دوست، اللہ کے نبی آمنہ کے لال جب عالم ارواح سے عالم دنیا کی طرف آئے، آدم کی انابت لے کے آئے، نوح کی استقامت لے کے آئے، ہود کی ہدایت لے کے آئے، صالح کی صالحیت لے کے آئے، زکریا کا ذکر لے کے آئے، یحییٰ کا زہد لے کے آئے، یونس کی دعا لے کے آئے، ابراہیم کی خلت لے کے آئے، اسماعیل کی حلیمی لے کے آئے، ایوب کا صبر لے کے آئے، یعقوب کا حسن لے کے آئے، یوسف کا حسن لے کے آئے، عیسیٰ کی عبادت لے کے آئے۔ آمنہ کے لال عالم ارواح سے جب عالم دنیا کی طرف آئے تو بے مثل و بے مثال بن کے آئے۔ بس بھائی سمجھ آ رہی ہے؟ میرا چیلنج ہے پوری دنیا کے مولویوں کو، نبی کو اپنے جیسا بشر کرنے والے سن لو، اگر تم میرے دم میں کوئی دم ہے، مجھے بائے بسم اللہ صلی اللہ سے لے کے والناس کی سین تک پورے قرآن سے ایک آیت پڑھ کے مجھے دکھا دو جس میں اللہ نے کہا ہو میں نے محمد کو پیدا کیا ہے اور میں نے نبی کو پیدا کیا ہے۔ ایک آیت پڑھ کے سنا دو، منہ مانگا انعام بھی لے دو، میں اس مولوی کو اپنی گاڑی بھی دے دوں گا، کوٹھی بھی دے دوں گا، بینک بیلنس بھی دے دوں گا، خود بھی اس مولوی کا ہو جاؤں گا کہ جو یہ ثابت کر دے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہو کہ میں نے محمد کو پیدا کیا ہے۔ نہیں، اللہ کہتا ہے پیدا نہیں کیا۔ سن آیت، اللہ کہتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے نبی میں نے تجھے ارسال کیا ہے، بھیجا ہے، پیدا نہیں کیا۔ اللہ کہتا ہے بھیجا ہے، کیا بنا کے بھیجا؟ شاہدم۔ اللہ کہتا ہے میں نے گواہ بنا کے بھیجا، حاضر و ناظر بنا کے بھیجا، ومبشرم اور تجھے بشارت دینے والا بنا کے بھیجا ہے، جنت کی خوشخبریاں سنانے والا بنا کے بھیجا ہے، ہاں ونذیرا جہنم کی آگ سے ڈرانے والا بنا کے بھیجا ہے، وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے میرے حبیب، اے میرے نبی میں نے تجھے روشن چراغ بنا کے بھیجا ہے، روشن چراغ بنا کے بھیجا ہے۔ اللہ کہتا ہے بھیجا ہے، پیدا نہیں کیا۔ ایک آیت پڑھی، دوسری آیت پھر پڑھتا ہوں قرآن سے، اللہ فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہادی برحق بنا کے بھیجا ہے، پیدا نہیں کیا۔ میری طرف دیکھنا، اللہ کہتا ہے بھیجا ہے، پیدا نہیں کیا۔ دو آیتیں ہوئی، تیسری آیت پھر پڑھ دیتا ہوں
قرآن سے اللہ فرماتا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے میرے نبی میں نے تجھے رحمتا للعالمین بنا کے بھیجا ہے، پیدا نہیں کیا۔ ہم سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کہتے ہیں بھیجا ہے، پیدا نہیں کیا۔ پھر چوتھی آیت پڑھتا ہوں قرآن سے، اللہ فرماتا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ فرماتا ہے میں نے احسان کیا ہے مومنین پہ۔ اب کھا کے میرا جملہ سمجھ آئی نا، میں نے احسان کیا ہے مومنین پر، منافقوں پہ نہیں۔ اللہ کہتا ہے میں نے احسان کیا ہے مومنین پر، منافقوں پہ نہیں۔ وہ احسان کیا ہے؟ اذ بعث فیہم، اللہ کہتا ہے جب میں نے مومنوں میں بھیجا، کس کو؟ رسولم، اپنے رسول کو۔ کہاں سے؟ من انفسہم، مومنوں کی جانوں سے، مومنوں کی جانوں سے۔ اللہ کہتا ہے احسان کیا ہے مومنین پر۔ احسان پہلے ہے، احسان پہلے یا مومن پہلے؟ مومن پہلے احسان بعد میں، مومن پہلے احسان بعد میں۔ اللہ کہہ رہا ہے محمد کے آنے سے پہلے مومن موجود تھے، مومن نبی کے آنے سے پہلے مومن موجود تھے جن پہ اللہ کہتا ہے میں نے احسان کیا ہے، جس میں میں نے اپنے رسول کو بھیجا ہے اور مومنوں کی جانوں سے بھیجا ہے۔ ارے ان کو نبی کی سمجھ کہاں سے آئے گی جن کے کاغذوں میں نبی کے والدین ہی نعوذ باللہ کافر ہیں؟ سمجھ آ رہی ہے؟ جو بندہ نبی کے والدین کو ہی کافر سمجھتا ہے اس کو نبی کی سمجھ کہاں سے آئی؟ اللہ کہتا ہے میں نے احسان کی ہے مومنین پر، مومن پہلے احسان بعد میں۔ وہ احسان کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے میں نے مومنوں میں رسول کو بھیجا مومنوں کی جانوں سے۔ رکھا مولوی کے سر پہ قرآن، پوچھنا وہ مومن کون تھے؟ وہ کون تھے مومن جو نبی کے آنے سے پہلے ہی مومن ہے؟ نبی کے آنے سے پہلے ہی مومن ہے، وہ کون سے مومن؟ تو فخر الدین رازی کو تفسیر کبیر پہ لکھنا پڑ گیا نبی کے آنے سے پہلے 3 مومن تھے، 3 مومن تھے۔ کون کون سے؟ لکھتا ہے نبی کے والد جناب عبداللہ، نبی کی والدہ جناب آمنہ، نبی کا چچا ابو طالب۔ تو بات سمجھ آئی نا؟ نبی کا چچا ابو طالب، سمجھ آئی نا؟ اللہ کہتا ہے یہاں بھی میں نے رسول کو بھیجا ہے، پیدا نہیں کیا۔ یہ جتنی میں نے آیتیں پڑھی ہیں اللہ کہتا ہے میں نے نبی کو بھیجا ہے، پیدا نہیں کیا، کیونکہ نبی نور ہے۔ پھر آیت میں اللہ فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ فرماتا ہے میری طرف سے تمہارے پاس 2 چیزیں آئی ہیں، ایک کتاب آئی ہے، دوسرا نور آیا ہے، نور آیا ہے، نور آیا ہے۔ ہر بندے نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کتاب قرآن ہے، نور مصطفیٰ ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ نور نبی ہے، قرآن کتاب ہے۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کہتا ہے میں نے شیعوں کے نبی کو بھیجا ہے، پیدا نہیں کیا، ارسال کیا ہے۔ خط پہلے ہوتا ہے، ارسال بعد میں ہوتا ہے۔ خط پہلے، ارسال بعد میں، نبی بھی پہلے، ارسال بعد میں۔ بات سمجھ